جو چیئرمین ہے اوورسیز پاکستانیز ویلفیئر کونسل کے اور پنجاب اوورسیز کمیشن کے اوورسیز میں اسپوکس پرسن ہیں، موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نعیم نقشبندی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ فرمائیے گا کہ اوورسیز سے جتنے بھی پاکستانی پاکستان میں جا رہے ہیں ان کو سخت مشکلات کا سامنا ہے. ایسے ہی خبریں جو ہے وہ لاہور ایئرپورٹ کی بھی ہمیں 2-3 دن پہلے ملی. اس حوالے سے جو پنجاب کے کمشنر ہیں اوورسیز بورڈ کے، انہوں نے ایک خط لکھا ہے بسند بلیدی صاحب نے وفاقی جو منسٹری ہے فار اوورسیز ان کو، کہ اوورسیز پاکستانیوں کے ہارٹ اینڈ مائنڈ کو جیتنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو مشکلات کا سامنا ہے اور ہمیں جو ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، کوئی پیکیج دینا چاہیے تاکہ ان کی ٹرانسپورٹیشن میں، ان کے کھانے میں، ان کے جو آئسولیشن اور اس طرح کے جو معاملات ہیں ان کی دیکھ بھال ہو سکے. اس حوالے سے آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں اور کیا حکومت جو ہے وفاقی حکومت اس پر غور کرے گی، اور اگر یہ ہو جاتا ہے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں تو اس کے بینیفٹ اوورسیز پاکستانیوں کو کتنے مل سکتے ہیں؟ بہت شکریہ شیراز خان صاحب. اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ 1 مئی کو جو لندن سے لاہور فلائٹ گئی تھی، اس میں 1 مئی کو جو لندن سے لاہور فلائٹ گئی تھی اس میں بہت سے مسافر جو گئے تھے 300 کے لگ بھگ، ان کو ڈیفرنٹ ہوٹلز میں رکھا گیا تھا جو پرائیویٹ اکوموڈیشن تھیں. اب وہ جو کرنٹین سینٹر بنے تھے اس میں انہوں نے کھانے کی مد میں، رہائش کی مد میں، ان سے ٹیسٹ کی مد میں اور اس طرح کی بہت سی شکایات تھی کہ ان کو لوٹ کھسوٹ کا عمل رہا ہے اور وہاں پہ ان کو تنگ کیا گیا، ان سے ایکسٹرا چارجز کیے گئے ڈفرینٹ چیزوں میں. وہ ان اسٹوڈنٹس نے مجھ تک شکایت پہنچائی، لندن میں مجھے فون کیا، تو میں نے اوورسیز کمیشن کے جو وائس چیئرمین سی ایم ہاؤس بیٹھتے ہیں وسیم اختر رامی صاحب، وسیم صاحب کو میں نے فون کر کے شکایت بھی کی اور ان کو جو ہے اس حوالے سے پوری آگاہی دی کہ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے. انہوں نے پھر فوراً نوٹس لیتے ہوئے آدھے پونے گھنٹے کے بعد کے اندر انہیں ایم ایم عالم روڈ پہ اور گلبرگ کے علاقوں میں جو بھی جو کرنٹین سینٹر بنے تھے وہاں پہ اپنی سٹاف کے ساتھ اور لوکل انتظامیہ کے ساتھ پہنچ گئے. انہوں نے ان مسائل سنے جو مسافر تھے اور اس پہ وہ دیر اینڈ دن جو ہے وہ ان کو تنبیہ بھی کی، ہوٹلز کو، انتظامیہ کو، اور باقی جو ان کا معاملات تھے وہ جتنے بھی مسائل اس میں انہوں نے ان کو اسسٹ کیا اور ان کی معاونت کی اور ان کی مدد کی اور انہوں نے میک شور کیا کہ نیکسٹ ڈے ان کے ٹیسٹ وغیرہ ہوں اور وہ لوگوں کو ٹیسٹ ملیں اور وہ گھر جائیں. جو بات لیٹر کی ہے، یہ 1 مئی کی فلائٹ کے بعد 2 اور 3 کو یہ واقعہ ہوا. 4 کو اوورسیز کمیشن نے، جو مجھے آج ملا ہے لیٹر، اس کی کاپی کسی میڈیا کے ساتھی نے دی ہے، کہ اس میں وہ جو لیٹر گیا ہے اس میں جو پسند خان ولیدی جو کہ اس ٹائم اوورسیز کمشنر ہیں گورنمنٹ آف پنجاب کے اوورسیز کمیشن کے، انہوں نے یہ لیٹر لکھا ہے کہ اوورسیز کمیونٹی نے 7 دہائیوں میں 6 دہائیوں میں ہمیشہ ملک کی خدمت کی ہے. ہر مشکل وقت میں، ناگہانی آفات میں، سیلاب، زلزلہ، ڈیم فنڈ، کسی مد میں انہوں نے ہمیشہ ملک کی خدمت کی ہے. آج جب ان کو اپنے ملک میں واپس آ رہے ہیں، وہ برے حالات میں ہیں، وہ اسٹوڈنٹس ہیں، وزٹرز ہیں، جو بھی جس شکل میں پاکستان واپس آ رہے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرنے کی بجائے وہاں پہ ان کو کوئی جواب ملا پھر وفاقی حکومت کی طرف سے سو فار؟ دیکھیں وہ تو ظاہر ابھی ان کو لیٹرز گیا، ان کو ڈیفینیٹلی اس کا جواب، میں تو خالی جواب نہیں، وہ ڈیفینیٹلی اس پہ ایکشن ہوگا اور اس پہ جو تجویز دی گئی ہے اس پہ آپ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ بد انتظامی اور مشکلات جو ہے وہ اور ناروا سلوک باہر سے جانے والے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے؟ وہ کسی آفیشیل گورنمنٹ آف پنجاب کے کسی ادارے جو اسسٹنٹ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر یا وہ ٹیمیں ہیں ان سے نہیں ہوا. جو پرائیویٹ کوارنٹین سینٹر تھے، ہوٹلز کی انتظامیہ، ان لوگوں نے ان کو لوٹ کھسوٹ کی ہے، انہوں نے ان کو ایکسٹرا چارجز کیے ہیں، ان کو کھانے کی مد میں لوٹا گیا ہے، ان کو ایکسٹرا روم کی سیکیورٹی لی گئی. ایسے کاموں میں ہوا ہے جس کو فوراً اوورسیز کمیشن کو، اب آج جو اوورسیز وائس چیئرمین جو ہمارے وسیم اختر رامی صاحب کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے میٹنگ ہوئی ہے اس میں انہوں نے تمام معاملات سے آگاہی دی ہے. تو اس پہ اوورسیز کمیشن کو ہدایت جاری کی وزیر اعلیٰ پنجاب نے، کہا پنجاب کے اندر جتنے بھی ایئرپورٹس ہیں جو انٹرنیشنل جس میں اوورسیز پاکستانیز آ رہے ہیں ان کو ہر لحاظ سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور کہیں پہ غفلت برداشت نہیں کی جائے گی. اور آئندہ جتنی بھی فلائٹیں بیرون ممالک سے جا رہی ہیں، لوگ گھبرائے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں ان کے ساتھ پاکستان میں کیا ہوگا. 48 آور کا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو وہاں آئسولیشن میں رہنا پڑے گا، لیکن وہ 72 گھنٹے رہ رہے ہیں اور ان سے اوور چارجنگ بھی کی جا رہی ہے کھانے کی مد میں یا رہائش کی مد میں. تو اس حوالے سے حکومت پنجاب جو ہے یا اوورسیز کمیشن جو ہے
جو پنجاب کا ہے وہ کیا مطلب ایشورنس دے گا کہ ایسا ان کے ساتھ نہیں ہوگا؟ چونکہ بہت سارے لوگ رابطہ کر رہے ہیں اور بڑی مجبوری میں جا رہے ہیں، بہت لٹے پٹے جا رہے ہیں، بڑے نامساعد حالات میں جا رہے ہیں، بہت مہنگے ٹکٹ لے کر جا رہے ہیں، وہ برطانیہ ہو، یورپ ہو، سعودی عرب ہو یا دبئی ہو، جہاں 63,000 پیپل لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں، وہاں پہ جو بے روزگار ہو گئے ہیں بیچارے ایک دوسرے سے امداد مانگ رہے ہیں، کھانے کے پیسے نہیں ہیں۔ ان حالات میں وہ اگر جب پاکستان پہنچے تو ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ ہماری حکومت اگر کرے تو پھر کیا ہوگا؟ یا جو قابل مذمت لوگ ہے، آپ صحیح فرما رہے ہیں، یہ قابل مذمت ہے، مگر یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہائی کمیشن لندن سے جو لوگوں کی لسٹ بنی اور ان کو پریورٹی بیسس پہ جو مجبور لوگ تھے ان کو بھیجا گیا، ضرورت مندوں کو بھیجا گیا، یہاں سے ان کو اگر اچھے معاملات ہوئے تو ہمیں توقع کرتی ہے اوورسیز کمیونٹی کے پاکستان کے اندر بھی ان کو اسی طرح سلوک ہونا چاہیے۔ مگر جو پرائیویٹ ہوٹل سے اب وہ آج جو وزیر اعلیٰ پنجاب سے ہمارے وسیم اختر رامے صاحب جو ہمارے وائس چیئرمین ان کی ملاقات ہوئی ہے، اس میں یہ چیزیں طے ہوئی ہیں، وہ جو ہوٹلز کی جو لسٹیں ہیں اس پہ بھی ریویو نظر ثانی کی جائے گی کہ ایسے ہوٹلز شامل کیے جائیں کہ جو اس طرح کی کسی بات میں نہ ہو، اور جنہوں نے پہلے ایسی چیزیں کی ہیں ان کو وہ کانٹریکٹ ختم کیا جائے۔ یہ تمام جتنے تحفظات ہیں ہماری کمیونٹی کے اوورسیز کے جو مسافروں کے وہ بالکل دور کیے جائیں گے۔ اور آپ نے پاکستان ہائی کمیشن کی بات کی ہے، دبئی کا جو امبیسی ہے، سعودی عرب کی جو امبیسی ہے، یا اوورسیز میں جتنی بھی، یا لندن کا جو ہائی کمیشن ہے، ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ سفارشی لوگ بھیجے جا رہے ہیں، جینین لوگ جو عام لوگ ہیں وہ جن کی کوئی ریکمنڈیشن نہیں ہے وہ نہیں جا رہے ہیں، تو اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ پھر دیکھیں شیراز خان صاحب، جو پچھلے 7-8 ہفتوں سے ہماری آرگنائزیشن سمیت ہم سب نے بڑی محنت کی، ہائی کمیشن نے بہت محنت کی، جو اوور دین 800-900 یا 1000 لوگوں کی جو لسٹ برطانیہ سے جو جن کے ویزے ختم ہو چکے ہیں، اوورسیز میں جو یہاں پہ برطانیہ میں آئے تھے، وزٹرز تھے، بزرگ کوئی علاج معالجے کے لیے جو لوگ آئے ہوئے تھے، جو اسٹوڈنٹس تھے جن کے کلاسز سپٹمبر تک ختم ہیں، ان کے سیمسٹر ختم ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے، ان کے پاس رہائش کے لیے پیسے نہیں ہیں، جو یہاں پہ اسٹرگل کر رہے ہیں فوڈ کے لیے، ان اسٹوڈنٹس کو ایون ہائی کمیشن نے آؤٹ آف دی وے جا کے مدد بھی کی بجٹ سے کہ بھائی ان کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ اس کے بعد جو سینئر سٹیزن تھے، جو یہاں سے بزرگ بیمار لوگ، لیکن چارج بھی تو دیکھیں نا، چارج بھی تو بہت ہمیں کیا جاتا ہے، پاسپورٹ کی فیس دیکھ لیں، نادرا کارڈ کی فیس دیکھ لیں، یہ جو پاور آف اٹرنی ہے اس کی فیس دیکھ لیں، ہر چیز میں چارج تو پی آئی اے کی ٹکٹ کی بات کر لیں، یہ عام دنوں میں ٹکٹ جو ہے 600-700 پاؤنڈ کا ہوتا تھا، اب تو ون وے ٹکٹ جو ہے یو کے سے جو پاکستان کا ٹکٹ ہے وہ 650 پاؤنڈ کا ہے۔ خدا کا خوف کریں، یہ جو دے رہے ہیں تو کم از کم لے بھی تو رہے ہیں نا ہم لوگوں سے، جو ہم لوگ جہاں رہتے ہیں۔ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، مگر یہ کووڈ-19 کے دوران فلائٹس آپریشن ہی نہیں ہے، یہ جو آپریشن فلائٹس کا ہو رہا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کتنی مشکل کے بعد یہ جاری ہوا ہے۔ اب اس میں کمیونٹی کو بھی تھوڑا سا اس میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ غیر ضروری سفر نہ کیا جائے، جو میتیں یہاں پہ تدفین ہو سکتی ہیں ان کو نہ بھیجا جائے، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ہم بھی خیال رکھیں۔ ہم اس حالات میں آپ دیکھیں کہ جو لوگ مجبور ہیں، جو اپنے ملک میں جانا چاہ رہے ہیں، وہ جو آپ کو شکایات ملی ہیں وہ ہائی کمیشن سے بالکل پریورٹی دی جا رہی ہے ترجیحات پر، ان لوگوں کو جو پریگننٹ خواتین ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، بیمار ہیں، وزٹر ہیں جن کے ویزے ختم ہیں، ان لوگوں کو دی گئی۔ ہم نے کتنے نام میں نے لسٹ میں بھجوائے ہیں، ڈالے ہیں، جو ابھی تک دو بار میں وہ ایکوموڈیٹ نہیں ہو سکے کیونکہ ان سے زیادہ پریورٹی والے لوگ تھے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔